ایسے ایسے واقعات رونما ہوں گے تو کہیں ہم بھی برابر کے شریک ہیں. ہم اپنا قبلہ درست کر لیں. لوگوں کو بیٹیوں پر بھی ایسے محبت ہوگی جیسے بیٹوں پر ہوتی ہے. دین سے دوری کیوں ہو رہی ہے؟ یہ دین سے دوری کا نتیجہ. اور دین سے دوری کیوں ہوتی ہے؟ 14 صدیاں پہلے جب ایک مشرکین مکہ نے میٹنگ کی اور بار بار یہ بات سامنے آ رہی تھی کہ دین اسلام کو کیسے تھاما جائے, کیسے بند باندھا جائے, کیسے روکا جائے, تو ایک مختلف آراء, مختلف مشورے ہوئے. ایک مشورہ برسر عمل لایا گیا. کون سا؟ کہ حضور علیہ السلام اور لوگوں کو دور کر دو, درمیان میں دوریاں پیدا کر دو, بود پیدا کر دو. کیوں بھائی؟ اس لیے کہ جب تک یہ ساتھ رہیں گے, یہ نبی ایمان میں روح پھونکے گا, اور یہ ایمان میں روح جب آ جائے گی تو پھر ان کو شکست کوئی دے نہیں سکے. یہی نسخہ 14 صدیوں سے چل رہا ہے. ہر دور کے اندر لوگ آتے ہیں اور علماء سے دوریاں پیدا کراتے, دوریاں, کہ بھئی کسی طرح یہ آپس میں دور رہے, کہ جب علماء قریب نہ ہوں گے ایمان کی شمع خود ہی بجھ جائیں گی, اور جب ایمان نہ رہا پھر کوئی شکست دینے میں ان کو کوئی روک نہیں سکتا. علماء سے محبت کرو. ملک کی صورتحال نتیجہ جان رہے ہو, نہ 3 میں نہ 13 میں مفت میں گالیاں دیتے ہیں علماء, نہ 3 میں نہ 13 میں. میں کوئی آپ کو کوئی سیاسی گفتگو نہیں کر رہا ہوں, لیکن آپ کی رہنمائی کرنا میری ذمہ داری ہے. ہم آج سوشل میڈیا پر دیکھتے ہیں جنگ ہو رہی ہے, برسر حکومت ہو رہی ہے, ہونے دو, تمہیں کیا لینا دینا. یہ تو ایسے جیسے 2 آدمی لڑ رہے ہوں, یہ وہاں جا کر کھڑے ہو کر ایک کو گالیاں دیتا ہے, ایک کے بارے میں سبحان اللہ کہہ رہے ہیں. بھئی تیرا کام وہاں سلو کرانا ہے. اگر سلو نہیں کرا سکتا تو کم سے کم رب سے دعائی کر دے کہ ان میں سلو کر دے. ہمارا کام تنقید نہیں ہے, ہمارا کام ان 2 جماعتوں کے درمیان مزید تفرقہ پیدا کرنا نہیں ہے. ہمارا کام تو یہ ہے کہ ہم کم سے کم مصالحت کریں, اچھے پیغامات لیں. اور ہماری بے وقوفی دیکھو, لعنت بھیجتے ہیں کس پر؟ ان علماء پر جنہوں نے تمہیں کلمہ پڑھ کر مسلمان بنایا ہے. ان علماء کو تم گالیاں دیتے ہو کہ جو علماء تمہارے جنازے پر کھڑے ہو کر تمہاری بخشش کا ذریعہ اور سبب بناتے ہیں. ان علماء کو گالیاں دیتے ہو جو تمہارے نکاح جیسی عبادت کے بندھن کو باندھ کر تمہارے لیے جائز اور حلال اولاد پیدا کرنے کا ذریعہ بنتی ہے. ان علماء کو تم گالیاں دیتے ہو جو تمہیں قرآن پڑھاتی ہے, جو تمہاری مغفرت اور آخرت کے اسباب بناتے ہیں. بلا وجہ کی سوشل میڈیا پر گالیاں, کوئی گالیاں ان کو پہنچ رہی ہیں, اور اگر پہنچ بھی رہی ہیں تو تمہاری گالیوں سے کوئی فرق نہیں پڑنے والا. ہاں میں جو کہنا چاہ رہا ہوں وہ سمجھو, جو کہنا چاہ رہا ہوں وہ سمجھو. ان کو تو کوئی فرق نہیں پڑتا, پر تمہیں ضرور پڑے گا. رشید احمد گنگوئی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں, اللہ کو کسی کی کوئی ادا پسند آتی ہے تب اس کو عالم بناتا ہے, اور جب ادا پسند آ جاتی ہے تو اللہ خامیوں کو خود ہی ختم کر دیتا ہے. جب وہ اللہ عالم بنا کر خامیوں کو خود ہی ختم کر رہا ہے, خامیوں پر خود ہی پردہ ڈال رہا ہے, تو ہم کون ہوتے ہیں اللہ سے بڑے ہو کر نعوذ باللہ اس کی خامیوں کو شو کرنے والے. خدا را اپنی آخرت کو سنوارو, اپنی آخرت برباد نہ کرو. تمہارے ان کومنٹس سے, تمہارے ان سروے سے, تمہارے ان رائے اور تبصرے سے کچھ نہیں ہونے والا. تمہارا کام تو یہ کہ اللہ سے مناجات کرو, اللہ ہمارے ملک کو امن و سلامتی کر کے ہمارا بنا. ملک پہلے ہی ایک عجیب اندھوناک خطرناک کٹہرے میں کھڑا ہے, ہر آدمی پریشان. مہنگائی کا طوفان دیکھو تو ریڑی والا کہتے ہیں گزارا کرنا مشکل, دکاندار کہتا ہے گزارا کرنا مشکل, ایک افیسر عہدے منصب کی کرسی پر بیٹھ کر کہتا ہے گزارا کرنا مشکل. نمازوں کا عالم یہ ہے کہ دل نہیں لگتا کہ مہنگائی اور کاروبار, اندھوناک نت نئی بیماریاں, پریشانیاں, اور ان حالت میں یہ علماء کو گالیاں دینے سے پھر بھی نہیں روکتے. ڈوب مرنے کا مقام ہے, کوئی عقل کا کام کرو. رشید احمد گنگوئی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں, جو علماء کو برا بلا کہتا ہے, میرا ایمان ہے کہ جب اس کو قبر میں اتار دیا جاتا ہے اللہ اس کا چہرہ قبلے سے پھیر دیتے.
اور پھر اگلی بات اس سے بھی سخت لکھی، فرمانے لگے اگر کسی کو شک ہو نا تو جو علماء کو گالیاں دیتا ہے، برا بلا کہتا ہے، اس کی قبر کھول کر دیکھنا، اللہ نے چہرہ قبلے سے پھیر دیا ہوگا۔ مولانا کریم بخش صاحب دامت برکاتہم العالیہ مرکز میں حدیث نقل کر رہے تھے، سنو بھائی، تم دکانداروں کوئی مسئلہ نہیں، ریڑھی لگانے والوں کوئی مسئلہ نہیں، تم چھابا فروشوں کوئی مسئلہ نہیں، پر تم علماء کی جوتیاں سیدھی کرو، اللہ تمہاری نسل سے علماء پیدا کر دے، حفاظ پیدا کر دے۔ ہمارے والد صاحب رحمت اللہ علیہ کوئی حافظ تھے، کوئی عالم تھے، مفتی تھے، کچھ بھی نہیں تھے، قرآن بھی سادے سے سادہ پڑھا ہوا۔ ہمارے والد صاحب رحمت اللہ علیہ کوئی حافظ نہیں تھے، عالم نہیں تھے، مفتی نہیں تھے، قرآن بھی بالکل سادہ پڑھا ہوا، اور گلی گلی سامان سر پر رکھ کر چھابا فروش، چھابا سامان بیچنے والے تھے۔ لیکن میں نے اپنے والد صاحب رحمت اللہ علیہ کی یہ کوالٹی دیکھی ہے، اہل دین کی ہمیشہ جوتیاں سیدھی کرتے۔ یہ میں آپ کو آج عجیب بات بتا رہا ہوں، جب میں کراچی سے پڑھ کر آیا تو میں حیران ہوا چند دن کہ جب میں صبح میں اٹھ کر اپنے کمرے کا دروازہ کھولتا تو میری جوتیاں سیدھی ہوتی۔ میں حیران ہوں کبھی کون میری جوتیاں سیدھی کرتا ہے۔ ایک دن اللہ پاک نے درمیانی رات میں آنکھ کھلائی، نصیب ہو گیا اٹھنا، تو میں نے جو اچانک دیکھا والد صاحب اندر سے نکل رہے تھے اور آ کر پہلے میرے کمرے کے آگے سے میری جوتیاں سیدھی، پھر میں نے اس دن سے جوتیاں اندر رکھنا شروع کی۔ یہ میں آپ کو جیتا جاگتا ثبوت دے رہا ہوں کہ جو ایک چھابا فروش، نہ عالم، نہ حافظ، نہ قاری، لیکن اللہ نے بیٹے دیے تو پانچوں کے پانچ عالم، حافظ، مفتی بنا دیے۔ یہ ہمارا کمال نہیں ہے، میں قسم اٹھاؤں تو ہانی سنوں، یہ ہمارا کمال نہیں، یہ میرے اساتذہ کا کمال، خاص طور پر حضرت مفتی عبدالجلیل صاحب دامت فیوزہم کا اللہ دیر کا سلامت سایہ رکھے۔ یہ ہمارے والد صاحب رحمت اللہ علیہ کی ان علماء کی جوتیاں سیدھی کرنے کی بدولت اللہ نے یہ علم کا قطرہ ہمارے دامن میں ڈالا ہے۔ ہمارے ہاں میری کوئی کوالٹی نہیں ہے، میں تو ہمہ وقت ایک ہی جملہ سجاتا ہوں، اگر میرا والد صاحب حلال میرے حلق میں نہ اتارتا تو اللہ کی قسم یہ علم کا قطرہ مجھے نصیب نہ ہو۔ اس نے کبھی عار و شرم محسوس نہ کی۔ تو میرے محترم بھائیوں، بات یہ چل رہی ہے، یہ میں آپ کو بطور تمثیل کے مشاہداتی بات بتا رہا ہوں کہ آپ علماء کی جوتیاں سیدھی کرو، علماء سے محبت کرو، علماء کو برا بلا نہ کہو، اگر ان میں خامیاں ہیں بھی صحیح، جب رب نے ہی پردہ ڈال دیا تو ہم کون ہیں؟ حکومتی لیول پر ہوتی تو ہوتی رہے، آپ کوئی حکومت کے ٹھیکیدار نہیں یا میں ٹھیکیدار نہیں، ہمیں تو اپنے اعمال بچانے ہیں۔ موت کا کوئی پتہ نہیں ہے، اب سعید بھائی کا نہیں پتہ تھا کہ وہ رمضان شریف سے پہلے ہی دنیا سے چلے جائیں گے، لیکن میرے محترم بھائیوں، وہ جاتے ہوئے سبق ضرور دے گیا کہ جیسے میں اچانک گیا ویسے تم اچانک جاؤ، اپنے قبلے کو درست کرو۔ اس معمولی سیاسی گفتگو کے اندر، سیاسی باتوں کے اندر اپنے ایمان کو خراب نہ کرو، اپنا ایمان بچاؤ، اپنے اعمال کو مضبوط کرو، اپنے قبلے کو درست کرو۔ جتنے ہمارے غلط افعال ہیں، ہماری مثال، آخری بات عرض کر رہا ہوں، ایک چوک کے اندر گاڑیوں نا آپس میں مٹ بھیڑ ہو کر کھڑی ہیں، راستہ نہیں بن رہا ہے، تو ایک سمجھدار کانسٹیبل کہے گا بھائی سارے جام ہو جاؤ، مجھے پہلے سمجھنے دو، اور پھر سمجھ کر ایک گاڑی نکالتا ہے تاکہ راستہ نکالنے کے لیے پھر ایسا ایسا۔ تو ہمیں بھی اپنے اعمال کو یہی روکنا پڑے گا اور پھر سوچنا پڑے گا کہ اپنا قبلہ کیسے درست کریں۔ اور یہ خلاصے کے طور پر میں پھر 4 باتیں عرض کرتا ہوں۔ نمبر 1، مصیبتیں آتی ہے صبر، ہمارے پاس صبر کے علاوہ کوئی چارہ کار نہیں، اور یہی صبر کا بدلہ میرے نبی نے فرمایا، جو جتنا صبر کرے گا ہم اس کو جنت میں اتنے ہی درجات عطا فرمائیں گے۔ نمبر 2، فرائض کی پابندی کرو، کبھی فرائض میں کوتاہی نہ کرنا، کبھی فرائض میں کوتاہی نہ کرنا۔ نمبر 3، اپنے اخلاق اچھے کرو، زبان غلط استعمال نہ ہو، نہ گالی گلوچ عام آدمی کو دو، نہ کسی عالم کو دو۔ اور نمبر 4، حلال کمانے کی کوشش کرو، انشاءاللہ ہماری دنیا بھی بہترین، ہماری آخرت بھی بہترین۔